نشین شیری نگاہ بلند سخن دلناز جان پرساز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے جناب سید منور حسن سے نعرے والا کوئی میوزک اسٹیج میں نعرے دے گا تب بس جواب رہا کوئی نعرہ تکبیر لوگ حضور باندھی نعرہ تکبیر رہبر رہنما رہبر رہنما انقلاب 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب برادر عزیز سراج الحق صاحب برادر مکرم پروفیسر محمد ابراہیم صاحب دیگر ذمہ داران جماعت حاضرین مجلس میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ صوبہ پختونخوا کی جماعت نے اور بالخصوص ضلع پشاور کی جماعت اور اس کے کارکنوں نے اس عظیم الشان دھرنے کا اہتمام کیا ہے چاروں طرف سے لوگوں کو جمع کیا ہے اور اس ملک کے عوام کی آواز بن کر ان پر سے مظلومیت کی چادر اٹھانے کے لیے ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کے لیے ظلم کی طویل رات کو سحر کرنے کے لیے قدموں میں جماؤ اور جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس دھرنے کا اہتمام کیا ہے ہمارا یہ دھرنا آپ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے ہے جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے رب سے تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے تعلق باللہ کی استواری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اور پیروی اس کلچر کو عام کرنے کے لیے ہے میرے دوستو چاروں طرف کے حالات میں امریکہ اور مغربی اقوام نے توہین رسالت کی سرپرستی کی ہے اور چاروں طرف کے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ اور مغربی اقوام امریکہ اور مغرب کی پوری تہذیب اور ان کی ساری حکومتیں ان کے وسائل ان کا اختیار و اقتدار استعمال ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاکے بنانے کے لیے ان کے کارٹون چھاپنے کے لیے ان کے خلاف بیان بازی کے لیے پوپ کا یہ بیان کس قدر شرمانگیز تھا جب اس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنگجو اور دہشت گرد تھے پوپ کی اس آواز کو لوگوں نے سنا پھر پوچھتے ہیں کہ اشتعال کیوں پیدا ہوتا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ انتہا پسندی کیوں جنم لیتی ہے اگر پوپ یہ بیان دے گا اگر امریکہ کی مختلف قوتیں یہ بات کریں گی اگر آسیہ کو پناہ دینے کی باتیں کی جائیں گی اگر توہین رسالت اس کی سرپرستی کی جائے گی تو پھر پوری امت مسلمہ اس کا ہر پیر و جوان جن جذبوں سے سرشار ہے جس ایمان کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے پھر سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ سلمان تاثیر درجنوں سے زیادہ نہیں ہے جبکہ ممتاز قادری کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
توہین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک تا قیامت بہترین نمونہ ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تہذیب آپ کی ذات والا میں موجود ہے، ہمارا تمدن آپ ہی سے آشکار ہوتا ہے، ہمارے مروت کے تمام پیمانے آپ ہی سے ثابت ہوتے ہیں، ایمان اور عقیدے کے حوالے سے، عمل کی دنیا کو بسانے کے حوالے سے، اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے حوالے سے، امن و آشتی کا پیغام دور تک پھیلانے اور پہنچانے کے حوالے سے، اور اس دنیا کے دکھوں کا مداوع کرنے کے حوالے سے، اس دنیا کے زخموں پر پھائے رکھنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن پر لاکھوں درود، وہ جن پر لاکھوں سلام، وہ جن پر ہم سب کے ماں باپ کروڑوں لاکھوں قربان، آپ کی ذات والا صفات ہے کہ جو رہنمائی دیتی ہے۔ آپ نے ہم کو سر میں کنگھی کرنے سے لے کر پیر میں جوتی پہننے تک کے آداب سکھائے ہیں، چھوٹوں کو آداب زندگی، بڑوں کو آداب زندگی، اہل علم کو آداب زندگی، اس سے محروم لوگوں کو آداب زندگی، لیکن جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے تو ہماری تہذیب کی توہین کی جاتی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی توہین کی جاتی ہے، ہمارے مرکز محبت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کے سارے راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی شریعت مطالعہ کو لے کر اٹھا جائے، آپ نے جو جدوجہد اور کشمکش ہمارے لیے چھوڑی ہے اس کا پھوگر بنا جائے، اور پورے کے پورے معاشرے اور ساری دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جائے۔ لہذا مسلمان بے امن تو ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، ہر درجہ گیا گزرا ہو سکتا ہے، لیکن آقا کی محبت اس سے محروم نہیں ہو سکتا، آقا کی محبت اس سے سرشار رہتا ہے۔ یہ جو اعلان کیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس ملک کی سیکولر لابی، مذہبی جنونی کی اصطلاح گھڑی گئی ہے، مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے، یہ جو ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں، یہ جو مقتدر لوگ اس پر خاموش بیٹھے ہیں، کیا یہ سب مذہبی جنونی ہے؟ یہ مذہبی جنونی نہیں ہے۔ جو طیاروں سے حملے کر رہے ہیں، جو اس پر خاموش بیٹھے منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے ہیں، یہ سارے سیکولر لوگ ہیں، اللہ اور رسول کو مرضی کے مطابق جانتے اور پہچانتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی تو منہ ادھر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے گولی برداشت کو کلچر ایجاد کیا وہ مذہبی جنونی نہیں تھے، وہ سیکولر دہشت گرد لوگ تھے، جنہوں نے معاشرے کے اندر انارکی کا طوفان اٹھایا، جنہوں نے پورے عرصے کے اندر ایک ٹیلی فون کال پر ڈھیر ہو کر امریکہ کو اس ملک کے اندر اور اس ریجن میں لے آئے، وہ مذہبی جنونی لوگ نہیں تھے، وہ سیکولر اور دہشت گرد لوگ تھے۔ اس لیے اس بات کو دور تک نہ لے جایا جائے جب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے اصلاً اقلیتوں کے خلاف مہارائی اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہوں، 1986 میں یہ توہین رسالت کا قانون بنا تھا، 1986 سے 2009 تک 23 سالوں کے اندر توہین رسالت کے حوالے سے عدالت میں 964 کیس ریفر ہوئے ہیں، 964 لوگوں کے بارے میں توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا ہے، FIR کاٹی گئی ہے، اور ان 964 میں 479 یہ مسلمان تھے، اقلیتوں کے خلاف نہیں، یہ اکثریت سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان 964 میں سے صرف 119 ہیں جو مسیحی یا عیسائی قرار پاتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا غلط ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے۔ میں پھر اس بات کو دہراؤں کہ 9/11 کے بعد
پوری مغربی دنیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کے مرکز محبت کو، مسلمانوں کے خون جگر کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ توہین رسالت کا عنوان چن کر اسی صرف مسلسل بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ علی پوپ نے بیان دیا، جو بیان دیا اس میں مصر کے بارے میں بھی اس نے یہ کہا کہ وہاں کے جو کیتھولک ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ مصر کی حکومت نے پوپ کے خلاف بیان دیا، ان کے نمائندے کو، ویٹیکن کے نمائندے کو ملک سے دربدر کیا، ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا اور پوپ سے یہ وضاحت طلب کی کہ تم نے ہمارے معاملات میں، ملک کے اندرونی معاملات میں کیوں مداخلت کی۔ پاکستان کی حکومت جس کے بارے میں پوپ نے بیان دیا، ہمارے قانون کے حوالے سے، عدالتی نظام کے حوالے سے پاکستان کی حکومت ٹک ٹک دینم دم کشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے، چپ سادھی ہوئی ہے، اس لیے کہ غلام یہ امریکہ کے غلام ہیں اور ہم محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ لہذا میرے دوستو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ کشمکش کو موڑ لینا، جدوجہد کا پیکر بننا، پیروں کو غبارآلود کرنا، سر سے کفن باندھ کر نکلنا، جان ہتھیلی پر لے کر چلنا، اور یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ اس کلچر کو فروغ دینا اور عام کرنا۔ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین کی پاسداری کرتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق طلب کرنا جانتے ہیں، اور اگر حق نہ دیا جائے تو حق کو چھیننا جانتے ہیں۔ آج کا یہ دھرنا بھی بزبان حال کہہ رہا ہے، بزبان قال کہہ رہا ہے، ایک ایک فرد جو اس میں شریک ہے تو آواز بلند کہہ رہا ہے، اور افراد کا یہ مجموعہ، یہ دور تک پھیلا ہوا انسانوں کا سمندر، ان کی دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور قانون کے اندر ترمیم کی بات کرنے والوں، ہم تم سے یہ بات کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کرو، ہم دلیل سے بات کریں گے۔ چیلنج ہمیں دیتے ہو، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں۔ اس معاشرے کی سیکولر لابی اور لبرل لابی کے چیلنج کو، ان کے پاس کوئی استدلال ہے جب وہ قانون کی بات کرتے ہیں؟ آج تک سیکولر لابی کے کسی فرد نے پوپ کے بیان پر تبصرہ نہیں کیا، اس کی وضاحت طلب نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، اور پوپ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہو۔ پھر جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر جب پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ جاتا ہے، پھر جب لوگ اپنے قانون کی عملداری نہ دیکھتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر یہ سیخپا ہوتے ہیں، پھر یہ بے چین مضطرب نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو فلور آف دی ہاؤس پر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ پالیسی بیان دینا چاہیے کہ توہین رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ شیرین نے جو بل وہاں پر جمع کرایا ہے اس بل کو واپس لینے کا وہ اعلان کرے، اور پھر جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اقلیتی امور کے وزیر، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی قانون کے اندر ترامیم تجویز کرنے کے لیے بنی ہے، اس کمیٹی کو فوری طور پر توڑا جائے، ورنہ ناموس رسالت کا یہ طوفان ان تمام لوگوں کو انشاءاللہ حسر و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں اس منظر کو پیش کرے گا۔ میرے دوستو، ہم جس خطے میں یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، ویسے تو پورا پاکستان مضطرب ہے، پورا پاکستان بے چین ہے، اور اس لیے لوگ چاروں طرف سے نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں قبائلی لوگوں کے بارے میں، شمالی علاقوں کے بسنے والوں پر۔ ہم اپنی فوج کے چیف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آرمی کے چیف کٹہرے میں کھڑے ہیں، وہ اس سوال کا جواب دیں کہ جب انہوں نے سوات میں آپریشن شروع کیا تھا، جب انہوں نے بنیل کا رخ کیا تھا، جب وہ جنوبی وزیرستان کی طرف گئے تھے، تو مسلسل ہم کو یہ تسلیاں دیتے رہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں
ہم خلا خلا کر دیں گے، دہشت گردی کو اٹھا کر رکھ دیں گے، موت کے گھاٹ اتار دیں گے، دہشت گردی کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں تمہارے آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، تمہارے آپریشن کے نتیجے میں لوگ در بدر ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اپنی عزیز ترین جانوں سے محروم ہوئے ہیں، اپنے مستقبل کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا مٹتا ہوا تاراج ہوتا ہوا دیکھتے رہے ہیں۔ جنرل صاحب ہمیں بتائیے، جنرل کیانی ہم کو یہ بتائیں کہ آپ نے دہشت گردی کا کیا علاج کیا؟ آپ نے مرض کی تشخیص بھی غلط کی، آپ نے مرض کا علاج بھی غلط کیا اور مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی کے مقدار آپ نے حالات کو امریکہ کے لیے بہتر بنایا، عوام کا جینا دشوار کیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملٹری آپریشن اس کو ختم کیا جائے، مذاکرات کی میز بچھائی جائے، ڈائیلاگ کی سیاست کی جائے اور مل جل کر حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ جنرل صاحب آپ کو تو نظر آنا چاہیے کہ افغانستان جب لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکہ کا قبرستان افغانستان، تو یہ کیسا قبرستان ہے؟ اس لیے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی جتنی دانش و بینش ہے، افغانستان اس کا قبرستان بن گیا ہے۔ میرے دوستو، وقت اور حالات نے ثابت کر دکھایا ہے، نوشتے دیوار سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دیوار پر لکھی تحریر اپنی طرف بلا رہی ہے کہ دیکھو افغانستان مغرب کی دانش و بینش کا قبرستان، افغانستان امریکہ اور مغرب کی بصیرت و بصارت کا قبرستان، افغانستان ان کی دور اندیشی اور دوربینی کا قبرستان، ان کی عسکری قوت کا قبرستان، ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کا قبرستان، ان کی سوچ اور فکر کا قبرستان، ان کے نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کا قبرستان، ان کی مستقبل پر مبنی جتنی پیشین گوئیاں تھیں ان سب کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے۔ جنرل کیانی صاحب، آپ کو پڑوس پہ ہی منظر نظر نہیں آتا، آپ ہماری بندوقیں ہمارے سینوں پر تانے ہوئے ہیں، آپ ہماری گولیاں ہمارے دل و دماغ میں پیوست کر رہے ہیں اور معصوم جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ فوجی آپریشن سوات البنیر میں کامیاب ہو چکا ہے تو فوج کو وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے ذریعے ہم تک خبریں نہ پہنچائیں، ہم آئی ایس پی آر کو جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس دن سے آئی ایس پی آر کو جانتے ہیں جب 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکے کا سقوط ہو چکا تھا۔ پوری دنیا خبر دے رہی تھی کہ ڈھاکہ پاکستان سے نکل چکا ہے، لیکن آئی ایس پی آر 16 دسمبر سے 20 دسمبر تک یہ کہتا رہا کہ ہماری فوجیں چٹگام پہنچ گئی ہیں، ہماری فوجیں راجشاہی میں داخل ہو گئی ہیں۔ آئی ایس پی آر نیگیٹو پروپیگنڈے کا عنوان ہے، آئی ایس پی آر جھوٹے پروپیگنڈے کا نام ہے۔ جب مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی طیاروں نے حملہ کیا اور 25 دہشت گرد مارے گئے اور 50 دہشت گرد مارے گئے، بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے بیٹے مارے جاتے ہیں، ہمارا مستقبل خون کیا جاتا ہے، ہم سے ہمارے پیارے چھینے جاتے ہیں۔ اس لیے ملٹری آپریشن یہ پاکستان کے لیے تباہی کا عنوان ہے۔ اور جب امریکہ کے کہنے پر ہمارے آرمی کے چیف اور وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے اندر بھی آپریشن ضرور کریں گے لیکن اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کریں گے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس اعلان کے نتیجے میں شمالی وزیرستان پر ڈرون طیاروں نے روزانہ کی بنیاد پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے آپ سے یہ ہمت و طاقت پائی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں جیسے تو آفرین ہے، میں صوبہ پختونخوا قبائلی علاقوں کے لوگوں کوئی تحسین کے الفاظ مجھ کو میسر نہیں
कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, कैसे आपके रवैयों पर आपका शुक्रिया अदा करूं। कोई एलर्जी की तहरीक नहीं है, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की है, किसी ने खुलकर फौज की मरम्मत नहीं की है, और सबने यही कहा है कि हम बेकसूर, बेगुनाह और मासूम है, हम पर हमारी फौज के जरिए जंग मुसल्लत कर दी गई है। जनरल साहब, अगर आप नहीं कर सकते, खुलकर कहे नहीं कर सकते, ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये कर सकते हैं। ड्रोन तैयारों को गिरा सकते हैं, अमेरिका की नाक खाक में मिला सकते हैं, अपने रब के भरोसे पर, अपने रब पर ईमान की वजह से, आखिरत में उसके इनामात और उसकी नेमतों को पाने की वजह से। इसलिए इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। बलोचिस्तान में इस वक्त 5वां मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, टारगेट किलिंग हो रही है, भाई को भाई से बग़ैर लड़ाने की साजिश नजर आती है। जब पंजाब में लाशें पहुंचती हैं तो लोग कहते हैं कि बलोचों और पश्तूनों ने ये किया है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, और फौज को ये बात मालूम है, मुझसे और आपसे ज्यादा मालूम है। IDFC बलोचिस्तान रिकॉर्ड पर ये बात कह चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान से बैठकर हमको गैर मुस्तहकम कर रहा है, अपने खुद को इस बॉम्बर भेज रहा है, बलोचिस्तान और सरहद में पैसा तकसीम कर रहा है। ये भारत की कार्रवाइयां हैं, ये भारत की साजिशें हैं, ये भारत के तौर तरीके हैं कि जो बलोचिस्तान में टारगेट किलिंग के हवाले से भाई को भाई से लड़ाने का मंजरनामा पेश करते हैं। फौज की बात जानती है, हुकूमत के इल्म में ये तमाम बातें हैं, लेकिन बेकरारी है, भारत से मुज़ाकरात की बेकरारी। मुज़ाकरात की मेज पर भारत कुछ कहे या न कहे, माने या न माने, भारत से हाथ मिलाने और मुसाफा करने की बेकरारी। हम फौज से भी ये बात कहते हैं और हुकूमत से भी ये बात कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात न किए जाए जब तक कि वो कश्मीर के हवाले से वादे और दो टोक न हो, जब तक कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की तमाम वारदातों को खत्म न करे, जब तक कि वो खुले बंदों समझौता एक्सप्रेस में ऐलान हो गया। मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। भारत के अंदर एक तूफान खड़ा हुआ, एक बड़ी हलचल मची हुई है, इसलिए कि स्वामी आनंद वो शख्स है कि जो इस वक्त जेल में था बावजूद, और ये हिंदुत्व का RSS का नुमाइंदा, जेल में एक मुसलमान नौजवान कलीम ने उसकी बड़ी खिदमत की। कलीम उसके आगे पीछे रहा, खाने पीने की चीजें देता रहा, पूरे जेल में उसके अखलाक का चर्चा रहा कलीम का। इस स्वामी आनंद ने उससे पूछा कि कलीम, तुम किस जुर्म की पादाश में यहाँ जेल में पहुंचे? उसने कहा कि हैदराबाद दक्कन में जो मस्जिद में दहशतगर्दी हुई उस पर मुझे पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, मेरे वालिदैन को टॉर्चर किया जाता है, मेरे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है, मैं एक दफा छूट गया, दोबारा पुलिस लेकर आई, बार बार मुझे मारते और जिलाते हैं, इस जुर्म की पादाश। स्वामी को तो ये बात मालूम थी कि उस मस्जिद में धमाका स्वामी ने किया, समझौता एक्सप्रेस का पूरा प्लान स्वामी ने बनाया, और इसके अलावा कई भारत में दहशतगर्दी की वारदात उसने जेल के हुक्काम को बुलाया, उनसे कहा कि मैं इतराफ जुर्म, इकबाल जुर्म करना चाहता हूँ। जेल के हुक्काम ने कहा ये हमारा काम नहीं है, अदालत में जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाए। वो दिल्ली की अदालत में पहुंचा, उसने खुलकर कहा कि मैं आज इसका एतराफ करता हूँ कि समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ मैंने उसकी मंसूबाबंदी की थी, हिंदुत्व RSS के लोगों ने की थी, और ये जो मक्का मस्जिद में और हैदराबाद दक्कन में धमाके हुए, दहशतगर्दी की वारदातें हुई, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। उस कलीम को तुम रिहा करो जिसको जेल में तुमने बंद किया हुआ है। दास्तान तो दूर तक जाती है, लेकिन ये वाकया इतने खुले बंदों सामने आने के बाद, और मेरे दोस्तों, मेरे और आपके लिए ये सबब भी मौजूद है, हुस्न अखलाक दहशतगर्दी से बड़ी शय है। दहशतगर्दी से कुछ भी नहीं होता, हुस्न अखलाक के नतीजे में
دلوں کو مسخر کر سکتے ہیں، دماغوں کو فتح کر سکتے ہیں، جسم و جان کو اپنا سکتے ہیں، لوگوں کا قبلہ اور کعبہ بدل سکتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے، فوج کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس اعتراف جرم اور اقبال جرم کے نتیجے میں بھارت کے میڈیا میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ نشر کیا جا رہا ہے، اسی کے پس منظر میں بلوچستان کا واقعہ بیان کیا جائے، پاکستان کے اندر بم دھماکوں کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھارت سے بات کی جائے، اس کے قول و فعل کا جو تضاد ہے اس کے اوپر اس کی مرمت کی جائے۔ میرے دوستو، میں سپریم کورٹ کو سلام کرتا ہوں۔ مسنگ پیپل کے بارے میں، گمشدہ افراد کے بارے میں سپریم کورٹ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے کہ ایجنسیاں قانون سے بالا نہیں۔ دیکھیے، یہ مذہبی ضروری نہیں ہے جو لوگوں کا ہوا کرتے ہیں، ایجنسیوں نے کیا ہے، یہ تو سینکڑوں لوگ کہے جا سکتے ہیں، مذہبی ضروری تو نہیں ہے ساتھ، جنہوں نے تلاش گمشدہ کے اشتہار دور تک پھیلا دیے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں نے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے، 250 خواتین کی فہرست ہے جو گمشدہ افراد میں شامل ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، وہ خواتین کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بیویاں ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، لوگ کرا رہے ہیں، بے چینی اضطراب کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ چاروں طرف کے حالات میں اندھیرا ہی پاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کوئی بات غیر قانونی کریں گے تو لوگ کہیں گے غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ جنہوں نے اغوا کیا وہ کون ہیں؟ جو برسوں ہو گئے ان کا نام پتہ نشان نہیں دیتے وہ کون ہیں؟ یہ ہماری حکومتیں ہیں، یہ ہماری ایجنسیاں ہیں، یہ فوج کے ادارے ہیں۔ انہوں نے ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو اور ان کے مستقبل کو تاراج کیا، امریکہ کے حوالے کیا۔ اس لیے ہم اس دھرنے کے نتیجے میں، اس دھرنے کے واسطے سے، آپ کے صبر اور حوصلے کے حوالے سے یہ بات بھی ہم حکومت سے، سپریم کورٹ سے کہ وہ مزید کارروائی کرے اور ایجنسیوں اور فوج سے یہ بات کہتے ہیں کہ قوم کے دکھوں میں اضافہ نہ کرو۔ امریکہ شکست کھا چکا ہے، اس کے مقدر میں، مغرب کے مقدر میں شکست ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ کافرانہ، ان کا عقیدہ مشرکانہ اور شرک کو بالآخر شکست ہی ہونی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس باطل کو ٹکنا نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہے، اس جھوٹ پر مبنی اس تمام نظریے اور عقیدے کو۔ اس لیے میرے دوستو، آنے والے دنوں میں امریکہ مزید اس خطے کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتا اور مدد اور بیساکھی، زرداری کی اور کیانی کی اور گیلانی کی استعمال کرنا چاہتا۔ ہم پرامن دھرنوں کے ذریعے، ہم پرامن جدوجہد کے ذریعے، ہم استدلال اور معقولیت کے ذریعے ہم ذہنوں کو اپیل کرتے رہیں گے۔ ہم دل و دماغ کی دنیا کو ویرانوں سے بچاتے ہوئے آبادیوں کی طرف اور معروفات کی طرف چلاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ یہی ہے، ان کی تعلیم یہی ہے، ان کا عہدہ بچھونا یہی ہے، ان کی 23 سالہ نبوت کی زندگی یہی ہے، اور مکمل دین ہمارے ساتھ، ہمارے پاس چھوڑ کر وہ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑی جدوجہد کی تیاری کیجیے، ایک بڑی کشمکش کو مول لیجیے، اور ناگزیر ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط اور گہرا کیجیے، اور اللہ سے تعلق کے تمام راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر گزر اور پنہا ہے۔ میرے دوستو، جماعت اسلامی کے وابستگان سے میں یہ بات کہتا ہوں، شہر پشاور کے عام لوگ، عوام الناس یہاں پر جمع ہیں، ان کی خدمت میں یہ انداز پیش کرتا ہوں کہ ہمارا ملجا اور ماما اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی صفات کے حوالے سے اسے یاد کرے، اس کی ذات کے حوالے سے اس کو یاد کرے، سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد و ثنا کرے، رکوع کے اندر جائیں تو اسی کا نام لے، حالت قیام میں اسی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں، اسی کے کلام کے ذریعے اس تک پہنچنے اور رسائی کو عنوان پیدا کریں۔ ان تمام کاموں کے نتیجے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی بندگی کے لیے بھی اس کی استعانت کی ضرورت ہے۔
بندہ بندگی کے لیے بھی بڑا کمزور ہے، اس کی استعانت شامل حال ہو، اس کی مدد انسان کو میسر ہو، اور بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھے تو وہ 10 قدم چل کر آتا ہے، کہ محض چل کر جائے تو وہ دوڑ کر بندوں کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیجیے، اس رشتے کو گہرے سے گہرا کیجیے، اور اپنے آپ کو تحریک کے سپرد کیجیے۔ آپ کے اوقات و صلاحیتیں اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، میری نماز اس کے لیے، میری قربانی اس کے لیے، میں ہمہ تن اور ہمہ وقت، ہمہ جہت اور سرابہ، الاول و آخر اس کے لیے۔ یہ جو کامل سپردگی کی بات ہے، یہ جو مکمل حوالگی کی بات ہے، اسی کے اندر ایمان کا سرور ہے، اسی کے اندر ایمان کا کیف ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، اور یہی اس دنیا کو امن و آشتی سے کا راستہ بنانے کا راستہ ہے۔ مہنگائی سے بچنے کے لیے، بے روزگاری سے بچنے کے لیے، ظلم کی اس دنیا کو تاراج کرنے کے لیے عدل کی میزان کو نصب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا